السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک کی تلاوت کریں گے، تجوید کے رولز کو دیکھیں گے اور ان کے اندر کی جانے والی غلط قسم کی ادائیگیوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں، سنیے اور دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اب ہم تجوید کے رولز کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ان آیات کے اندر تجوید کے کون کون سے رولز استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا، اس میں میم مشدد ہے، میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد یہ دونوں ایسے حروف میں ہیں کہ جن پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، ناک میں آواز ایک الف کے برابر ٹھہرا کر پھر اس کو ادا کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ میم جو ہے اس کے بعد دیکھیں لام، یتیمہ کے شروع میں لام جو ہے یہ ساکن ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے زبر زیر پیش والے یعنی متحرک حرف کے ساتھ مل کر پھر ادا ہوتا ہے۔ ساکن حرف پیچھے سے ملنے پیچھے والے متحرک حرف کے ساتھ یعنی زبر زیر پیش کے والے حرف کے ساتھ ملے بغیر ادا نہیں ہوتا، اس لیے لام کو پیچھے دیکھا تو الف کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، اماں کے الف کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، اس لیے لام ساکن کو میم مشدد کے ساتھ ملا دیا۔ تو ہم نے اس کو پڑھا فَأَمَّا الْيَتِيمَ، تا زیر یاتی، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
فلا لام زبر الف لا الف مدہ ہے، الف پہلے والے حرف پر زبر، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ فلا تقہر، قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، قطب و جدن حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے قطب و جدن، اور جب یہ ساکن حالت میں ہوتے ہیں تو تب ان پر قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں جنبش کو، جنبش دینا، حرکت دینا، یعنی حرف کو ادا کرنے کے بعد بھی آواز کو ایک حرکت سی رہتی ہے، اپنے مخرج جو ہے وہاں سے حروف حرف جب ادا ہوتا ہے تو اس کے بعد دونوں جو مخرج ہیں، دونوں اوپر نیچے کے جو ہونٹ ہیں، یا کہہ لیں کہ جب تالو ہے تو تالو اوپر نیچے کا تالو جو ہے، اس طرح قاف جو ہے اس میں زبان اوپر کے تالو کے ساتھ جو ہے وہ جا کر مل کے تو دوبارہ جب جدا ہوتی ہے تو اس طرح اس کا قاف جو ہے اس پہ قلقلہ ہوتا ہے، جیسے فلا تقہر، تقہر، زبان کی جڑ جو ہے اوپر کے تالو کی طرف اٹھ کر پھر دوبارہ جدا ہو جاتی ہے، تو تب جو ہے وہ قاف اس پہ قلقلہ ظاہر ہوتا ہے۔ فلا تقہر، ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے اور یہ اقصی حلق میں سے ادا ہوتا ہے، یعنی سینے کا وہ گلے کا وہ حصہ جو کہ سینے کی طرف ہوتا ہے، وہاں سے ہا ادا ہوا تو ہم نے اس کو پڑھا فلا تقہر فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر، پھر وأما، واؤں پہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا، اور میم مشدد پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر گنہ کی آواز کو ناک میں ٹھہرا کر پھر ہم نے ادا کیا، اور یہ چونکہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو شفوی کہتے ہیں۔ ہونٹ جو ہے نا، شفتن کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، تو چونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو شفوی کہہ دیتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھیں گے وَأَمَّا السَّائِلَ، اب سین کے اوپر شد ہے، شد والا حرف بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر ادا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اصل میں دو حروف ہوتے ہیں، شد والے حروف اصل میں اس کے اندر دو حرف ہوتے ہیں، پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف جو ہے اس پہ زبر زیر یا پیش ہوتی ہے، تو یہاں پر زبر ہے، سین پہلا سین ساکن ہے اور دوسرا سین زبر والا ہے، تو میم کو سین کے ساتھ ملا دیا، دونوں الف جو ہے سائلہ کے شروع والا الف اور اما کے اینڈ والا الف جو ہے یہ دونوں پڑھنے میں نہیں آئیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے وَأَمَّا السَّائِلَ، سائلہ، یہاں پہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ گیا، تو یہاں پہ اس کو مد کریں گے، 3 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فَلَا تَنْهَرْ، لام زبر الف لا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو بھی لمبا کریں گے، تنہر، نون ساکن کے بعد دیکھیں ہا آ گیا، نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی میں سے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے، اور ہا جو ہے وہ چونکہ حروف حلقی میں سے ہے اور اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اس کو نون کی آواز کو واضح کر کے پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے وَلَا تَنْهَرْ، اور را کو پر پڑھا کیونکہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اسی طرح پیچھے بھی فَلَا تَقْهَرْ میں بھی را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر، اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، جب را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، تو ہم نے اس کو پڑھا فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا میم مشدد
میم مشدد پر ہمیشہ گننا ہوتا ہے. ایک الف کے برابر گننا کی آواز کو ناک میں ٹھہرا کر ادا کریں گے اور اس پہ دیکھیں الف ہے، اس کے ساتھ الف پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے ادا کیا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، عین کو وسط حلق سے ادا کیا، اور عین بھی حروف حلقی میں سے ہے. حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. غین خا جو ہے یہ ادنیٰ حلق سے یعنی منہ کی طرف جو گلے کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. عین ہا جو ہے گلے کے درمیان سے وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، اور حمزہ ہا جو ہے یہ اقصی حلق سے یعنی سینے کی طرف جو گلے کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. اب یہاں پہ زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھا. رَبِّكَ، با کے اوپر جو ہے دیکھیں شد ہے تو اس کو مضبوطی اور قوت سے پڑھیں گے. رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ہا کو اسی طرح وسط حلق سے ادا کیا، گلے کے درمیان سے ادا کیا، حروف حلقی میں سے ہے. اور دال کے اوپر دیکھیں شد ہے، مضبوطی اور قوت سے ادا کریں گے. فَحَدِّثْ. سا کی ادائیگی میں سیڑھی جیسی آواز نہیں آنی چاہیے، تو ہم اس کو پڑھیں گے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب ہم اس کے اندر کی جانے والی غلط قسم کی ادائیگیاں اور درست قسم کی ادائیگی جو ہے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس کے اندر درست قسم کی ادائیگی جو ہے وہ کیسے ہوگی اور لوگ اس کے اندر کیا کیا غلط قسم کی ادائیگیاں کرتے ہیں. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ. اس الف کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اس کے شروع میں ہے، اما کے اینڈ پہ ہے. حالانکہ یہاں پہ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ لام جو ہے جب ساکن ہو، کوئی حرف ساکن آ جائے تو اس ساکن حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی اس کو پڑھ دے فَأَمَّا الْيَتِيمَ تو غلط ہو جائے گا. اسی طرح میم مشدد پر بعض لوگ گناہ نہیں کرتے، اس کو پڑھتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ پڑھ دیتے ہیں تو غلط ہو جائے گا. ایک الف کے برابر ناک میں آواز ٹھہرا کر ہم گناہ ادا کریں گے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ یہ درست ادائیگی ہوگی. اسی طرح بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں یاتیمہ یا یاتیمہ، غلط ہو جائے گا. یا پھر اس کو پڑھتے ہیں یتیمہ، میم کو کھینچ کے پڑھ دیتے ہیں. تو حالانکہ یہاں پہ میم کے آگے کوئی الف وغیرہ نہیں ہے کہ جس کو کھینچ کے پڑھا جائے، تو اس لیے ایسا کرنا غلط ہوگا. درست ادائیگی ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں فَلَا تَقْهَرْ. فَلَا تَقْهَرْ الف کو ادا نہیں کرتے، الف مدہ کو ادا نہیں کریں گے تو غلطی ہو جائے گی. درست ادائیگی ہے فَلَا تَقْهَرْ. بعض لوگ قاف جو ہے اس کو کاف سے بدل دیتے ہیں، تقہر پڑھ دیتے ہیں، تقہر، غلط ہو جائے گا. اسی طرح بعض لوگ تا جو ہے اس کو تو سے بدل دیتے ہیں، اس کو پڑھ دیتے ہیں تقہر، تقہر. حالانکہ تا جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے اور قاف موٹا پڑھیں گے فَلَا تَقْهَرْ. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں را جو ہے ہا کو بدل کے پڑھتے ہیں، ہا جو ہے اس کو ہا سے بدل دیتے ہیں یا اس کو خوا سے بدل دیتے ہیں، غلط ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی را ساکن جو ہے اس کو ہم نے یہاں پہ پر پڑھنا ہے کیونکہ را سے پہلے والے حرف پر زبر ہے،
اگر کوئی اس کو پر نہ پڑھے بلکہ اس کو باریک پڑھ دے تاکہر، اگر کوئی اس کو باریک پڑھ دے تو غلط ہو جائے گا، تاکہر پڑھ دے کوئی اس کو تاکہر، غلط ہو گیا، درست ادائیگی ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی اس کو پڑھ دے فَأَمَّا السَّائِلَ، فَأَمَّا السَّائِلَ یا فَأَمَّا السَّائِلَ غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے فَأَمَّا السَّائِلَ۔ اب اگر کوئی اس کو میم شدت پر گنہ نہ کرے تو بھی غلط ہو جائے گا، اور اگر کوئی اس کو سائلہ پہ مد نہ کرے تو بھی غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ۔ اگر کوئی اس کو پڑھ دے وَأَمَّا السَّائِلَ پھر بھی غلط ہو جائے گا، حمزہ کو کھینچ کے پڑھیں گے تو پھر بھی یہاں پہ یا پیدا ہو جائے گا، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اور اگر کوئی لام جو ہے اس کو کھینچ کے پڑھ دے سائلہ، غلط ہو جائے گا، پھر بھی درست ادائیگی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ وَلَا تَنْهَرْ۔ اگر کوئی اس کو پڑھ دے فلا تنہر کی بجائے فلا تنہر پڑھ دے تو بھی غلط ہو جائے گا۔ اگر وہ اس کو پڑھ دے تاہر پڑھ دے، یعنی نون پہ اظہار ہے، اظہار کی بجائے اگر کوئی اخفا کر دے تو بھی غلط ہو جائے گا، تاہر کریں گے غلط ہو جائے گا، کیونکہ رول کیا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائے، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس کو پڑھ دے تنہار پڑھ دے، تنہار پڑھ دے تو بھی غلط ہو جائے گا، فَلَا تَنْهَرْ یہ درست ادائیگی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اگر کوئی وَأَمَّا اس کو پڑھنے کی بجائے پڑھ دے وَأَمَّا پھر بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ شد بھی ادا نہیں ہو رہی اور گنہ بھی نہیں ہو رہا، تو غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے وَأَمَّا۔ اگر کوئی اس کو ادا کرتے وقت پڑھے وَأَمَّا بِنِعْمَتِهِ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِهِ اگر کوئی کر دے تو بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ الف مدہ ادا ہی نہیں ہو رہا۔ الف مدہ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں وَأَمَّا، یہ اس کی درست ادائیگی ہے بِنِعْمَتِهِ۔ اب اگر کوئی عین کی بجائے اس کو حمزہ سے بدل دے، یا سے بدل دے، اس کو بِنِعْمَتِهِ پڑھ دے، اس کو بِنِعْمَتِهِ یا سے پڑھ دے، اس کو یا سے بدل کے پڑھ دے تو غلط ہو جائے گا، حالانکہ یہ عین ہے اور عین جو ہے وہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، درست ادائیگی ہے بِنِعْمَتِهِ۔ اور اگر کوئی اس کو پڑھ دے میم کو کھینچ کے پڑھ دے بِنِعْمَتِهِ، بِنِعْمَتِهِ پڑھ دے، اس کو غلط ہو جائے گا پھر بھی۔ اسی طرح اگر کوئی اس کو پڑھ دے بِنِعْمَتِهِ، اگر کوئی اس کو پڑھ دے بِنِعْمَتِهِ تو بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ تا جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس کو پڑھ دے رَبِّکَ، غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ با جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے، با جو ہے وہ لمبا ہو رہا ہے، درست ادائیگی ہے رَبِّکَ۔ اسی طرح اگر کوئی اس کو پڑھ دے رَبِّکَ، اگر کوئی پڑھ دے کاف کی حرکت کھینچی جا رہی ہے تو غلط ہو جائے گا، درست ادائیگی ہے رَبِّکَ۔ اسی طرح اگر کوئی اس کو پڑھے رَبِّکَ، را کو موٹا پڑھنے کی بجائے اس کو پڑھ دے رَبِّکَ تو بھی غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح فَحَدِّثْ، ہا کو اگر جو ہے ہا سے بدل دیا یا خو سے بدل دیا تو بھی غلط ہو جائے گا، اور دال جو ہے اس کو شد کرنے کی بجائے اس کو شد کے بغیر فحادث پڑھ دیا تو بھی غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اس کو فا کی حرکت کو کھینچ کے پڑھ دے فحدث تو بھی غلط ہو جائے گا، یا فحادث غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح ثا کی ادائیگی میں سیڑھی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اگر کوئی
سیٹی کی آواز پیدا کر دے تو بھی غلط ہو جائے گا. فحدث کر کے اگر سا میں سیٹی کی آواز آ گئی تو بھی غلط ہو جائے گا. درست ادائیگی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.